ابھی جو مقبوضہ کشمیر میں سچویشن ہے، اسٹینڈ سٹل کی سچویشن ہے، اسٹینڈ سٹل کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سچویشن کسی ایڈونچر کی طرف لیڈ کر سکتی ہے اور حالات بہت ہی زیادہ خطرناک حد تک اپنی تشویش وہ اس طرف جا سکتا ہے کہ حالات بہت زیادہ خطرناک ہو جائیں، کیونکہ 45 ڈیز ہو چکے ہیں، دوائیاں نہیں ہیں، دودھ نہیں ہے، اور اس طرح کی سچویشن ہے وہاں پہ؟ تو دیکھیں، ایک انسانی حقوق کی جو ہے ایک طرح سے آپ جو پامالی ہے وہ ایک نیشنل کیٹاسٹرفی میں تبدیل ہو سکتی ہے، جہاں خوراک کی شدت کی وجہ سے کی کمی کی شدت کی وجہ سے جو صورتحال وہاں پیدا ہوگی، ظاہر ہے وہاں سے اموات بہت زیادہ نکلیں گی، اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کی جسمانی سخت ہے اس میں بھی کمی آئے گی۔ لیکن اس سے بڑھ کر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جو دوسرا پلان ہے، پلان کے دوسرے حصے میں وہ RSS کے جتنے جو لوگ ہیں ان کو ساتھ لے کے آنا چاہتے ہیں اور ان کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے اس کے لیے وہ چاہیں گے کہ ایک بڑی سطح کے اوپر اندرونی طور کے اوپر قتل و غارت ہو اور مسکر ہو، اور یہ مسکر اس وقت بین الاقوامی میڈیا کے سامنے ممکن نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان نہیں سوچ رہا تھا کہ اتنا بین الاقوامی میڈیا یا پاکستانی میڈیا اتنا متحرک ہوگا۔ تو اس لیے آپ یہ امید کر سکتے ہیں ہندوستان کی طرف سے کہ وہ پاکستان کی سرحد کے اوپر کسی جگہ پر حملہ کریں یا پاکستان کے اوپر ایک بحری حملہ کرنے کی کوشش کریں۔ ایسی صورتحال میں نہ صرف کشمیر کے اندر سچویشن کشیدہ ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بھی ایک جنگ کا خطرہ بہت واضح ہے۔ اچھا، بھارت کیونکہ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہاں کی آبادی بہت زیادہ ہے، تو تمام جو ممالک ہیں، مسلم ممالک بھی خاص طور پہ وہاں تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو بہت سے مسلم ممالک نے مودی کو ایوارڈ سے بھی نوازا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ تمام چیزیں ہماری خارجہ پالیسی پہ کس طرح اثر انداز ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ضروری ہے کہ ان کو جو جن ممالک نے ایوارڈ سے نوازا ہے وہ ایسے ممالک ہیں جن کی تمام تر معیشی مستقبل کا انحصار ہندوستان کے ساتھ تجارت کے ساتھ وابستہ ہے۔ مثال کے طور پہ UAE جو ہے امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے، اور ہندوستان بھی امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ تو یہ صرف اور صرف ہندوستان کی بڑی منڈی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ امریکہ کی پشت پناہی کی وجہ سے بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کو جو ہے ایک مختلف نقطہ نظر آتا ہے۔ دوسری بات جو چیز ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ چاہے جتنی بڑی بھی معیشت ہے وہ ایک جنگ کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ اگر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے یقینی طور کے اوپر کوئی سرمایہ کار ہندوستان میں وہ سرمایہ کاری نہیں کرے گا۔ اس لیے ہندوستان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر وہ کشمیر میں قتل و غارت کریں گے تو یقینی طور کے اوپر کوئی معیشی مستقبل ہندوستان کا اس بات سے محفوظ نہیں رہ سکے گا کہ ہندوستان ایک بہت بڑی جنگ بشمول ایٹمی جنگ کے خطرات میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اچھا، فارن پالیسی کی اگر بات کی جائے وہ تو اپنی جگہ پہ ہماری، کیونکہ معاشی حالت بھی اتنی اچھی نہیں ہے ابھی دیکھا جائے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے کس حد تک ہماری خارجہ پالیسی اس کام میں آڑے آ سکتی ہے، یا اس کی وجہ سے ہماری یہ اس کام میں کشمیر ایشو پہ خاص طور پہ افیکٹ کر سکتا ہے اس کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کشمیر ایشو انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ اس میں اس وقت جو جنگ ہے وہ اس انسانیت کے ماڈل کے اوپر ہے جس کے اوپر جدت لائی گئی ہے بین الاقوامی سسٹم کے اندر، کہ آپ کے پاس انسانی حقوق کی برابری ہونی چاہیے، آپ کے پاس عوام کے درمیان اور ملکوں کے درمیان جو راستے ہیں وہ پرامن طریقے سے جو بھی مشکلات ہیں وہ پرامن طریقے سے جو ہے کھولنے چاہیے۔ لیکن یہ تمام تر چیزیں صرف اسی وقت ممکن ہے اگر لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اس وقت کوئی معیشت اپنے آپ کے اوپر کام نہیں کر سکتی۔ اگر ہندوستان یا پاکستان اگر پاکستان میں کوئی معاشی بحران آتا ہے یا جنگی بحران آئے گا تو اس کا تمام تر خمیازہ صرف اس میں پاکستان تک نہیں رہے گا، اس کا خمیازہ باقی جگہوں پہ بھی رہے گا۔ تو یہ بات ایک واضح ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بھی آپ کوئی خارجہ پالیسی ترتیب دیتے ہیں تو آپ کچھ اہداف رکھتے ہیں۔ اگر آج آپ نے کشمیر کا ہدف رکھا ہے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کامیابیاں بھی حاصل ہو رہی ہیں۔ اسی طرح اگر پاکستان اپنی خارجہ پالیسی کا ہدف معیشت رکھے گا تو اس کا بھی پاکستان کو مثبت فیصلہ ہوگا۔ اور جیسے کہ سی پیک آپ دیکھ رہے ہیں کچھ کے اندر ہے، جیسے کہ بھی ایران کا چین کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ کے معاشی مشکلات آپ کے لیے ایک مسئلے کا سبب بنتے ہیں، لیکن آپ کی مشکل کے سبب سے پہلے آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جنگ آپ اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ کیونکہ آج اگر مسلمانوں کے خلاف جو تاریخ لکھی جا رہی ہے کشمیر میں، اگر آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، تو کل اسی بنیاد کے اوپر مودی حکومت یہ بھی کہے گی کہ پاکستان کے اوپر حملہ کرنا بھی سچ ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اسلام کی بنیاد کے اوپر رکھا گیا۔ تو یہ ایک چھوٹی سوچ نہیں ہے۔ آپ اس وقت جو جنگ لڑ رہے ہیں کشمیر میں وہ ہندوستان کی انتہا پسند سوچ کے خلاف جنگ ہے۔ یہ اس کے خلاف جنگ ہے کہ آپ دوسرے لوگوں سے ان کا حق کی زندگی لے رہے ہیں۔ دیکھیں، اس قسم کے فیصلے ہونا یا اس قسم کی چیزیں ہونا کہیں بھی ممکن ہے، لیکن اس قسم کی اور اس انتہا سے اس پالیسی کو جاری رکھنا، اس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ اچھا،
اب ہمیں جو ہے کیونکہ اب وقت آ گیا کہ بحیثیت قوم ہمیں سوچنا چاہیے. اگر ہم مسلم امہ کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو ان کے اپنے مفادات ہیں, اپنے مفادات کے بارے میں سوچتے ہیں. ہر ایک ملک کے اپنے معاشی مفادات ہیں, تو کیا ہمیں بھی اب اسی طرح سے سوچ کے اور مسلم امہ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے؟ نہیں, دیکھیں یہ بات غلط ہے, کیونکہ مسلم امہ چاہے آپ اس سے جو کچھ بھی کہیں, در حقیقت ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تبا خاک کے کاشکر. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو کیس ہیں ہم نہ کیس لوگوں تک نہیں لے کے جاتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو بنیادی مدعا ہے وہ کوئی اور لکھے. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہے, آپ اپنی تکلیف کے بارے میں بتائیں گے, آپ اپنی تکلیف کے بارے میں بارہا بتائیں گے. اگر ایک بچہ روتا ہے تو تب ماں اٹھاتی ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے آپ اس کی بات آپ سوچیں. اگر آپ نے جو آج آپ نے آواز اٹھائی ہے کشمیر کے لیے, اگر یہ آپ 72 سال سے مستوصل اور متواتر اٹھاتے رہتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اسلامی یا OIC یا باقی تمام جو ممالک ہیں وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ نہ کھڑے ہوتے. دیکھیں جتنی بھی ریزولوشنز پاکستان نے پاس کی کشمیر کے اوپر, 1947 سے لے کے جو ہے 72 تک جتنی بھی 23 UN سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز پاس ہوئی ہیں ابھی تک, یہ تمام ریزولوشنز ممکن نہیں تھیں جن کا 80% 1947 سے لے کے 1949 سے لے کے 1972 تک ہے, جو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت آپ معاشی طور پہ مستحکم نہیں تھے. آپ ایک نو ریاست تھے, آپ کے بہت سارے مسائل تھے, لیکن آپ نے اپنا مدعا بڑے واضح طریقے سے لڑا. آپ نے اپنی جنگ بڑی واضح طریقے سے لڑی. آج بھی آپ نے اپنی واضح آواز اٹھائی ہے, اور اگر آپ اپنی واضح آواز اٹھائیں گے تو یقینی طور کے اوپر قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. اور یہ میں قوم کی بات کر رہی ہوں جو آپ کی امہ ہے, جو امت مسلمہ ہے, کیونکہ امت مسلمہ جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ ظلم کے خلاف لڑیں گے. بالکل, آج نہیں تو کل آپ لڑیں گے, لیکن یہ جو بنیادی حق ہے وہ پاکستانیوں کو ادا کرنا ہوگا, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں جو باہر ہیں, کشمیری وہ ہیں جو اس وقت محکوم ہیں اور ان کی آوازیں باہر نہیں پہنچ رہی. اچھا, ابھی مودی نے گجرات میں مسلمانوں کو زندہ جلایا تو وہ وزیر اعلیٰ سے وزیر اعظم بن گئے. ابھی کشمیر میں جب کرفیو ہٹے گا اس کے بعد پتہ چلے گا کتنے لوگوں کو شہید کیا گیا, کتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا. تو اس کے بعد بھی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں وہ صرف آرٹیکلز لکھتی رہیں گی اور افسوس ہی کرتی رہیں گی, اتنا سب ہونے کے بعد بھی. دیکھیں بات یہی ہے, جب آپ اپنی سنجیدگی واضح کریں گے تو دنیا کو آپ کی سنجیدگی واضح ہوگی. اگر آپ اپنی بات زبانی کلامی اور بیانات پہ رکھیں گے تو ظاہر بات آگے نہیں جائے گی. یہ آج بطور پاکستانی ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کشمیر کے لیے کس حد تک جائیں گے. یہ آپ نے اور میں نے فیصلہ کرنا ہے. یہ فیصلہ کسی عسکری طاقت یا سیاسی طاقت نے نہیں کرنا پاکستان نے, یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے, اور ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کتنی حد تک جائیں گے. جنگیں قوم لڑتی ہیں, بالکل, یہ فیصلہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہوتا. اس لیے بطور قوم ہمیں اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم کشمیریوں کے حق کے لیے کھڑا ہوں گے, اور اگر ہم کھڑے ہوں گے تو ہم کس حد تک جائیں گے. یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں, یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی گزاریں اور اس کے بعد ہم کہیں کہ دنیا کشمیر کے لیے کیوں نہیں کچھ کر رہی. ایسے ہی ہے, بالکل. اس کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں خود سٹیپ لینا پڑے گا. کشمیر کا مسئلہ بائی لیٹرل یہ ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے, کیونکہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جس طرح پامالی کی جا رہی ہے, وہی اگر یورپ میں دیکھا جائے تو اپنے جانوروں کے حقوق کے تحفظ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں. تو کشمیر کے ایشو پہ وہ اتنا زیادہ کیوں ہے کہ اس کو اتنا زیادہ فوکس نہیں کر رہے, اس کے لیے کچھ بھی نہیں کرے, دوہرا معیار کیوں ہے ان کا کشمیر ایشو؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مسئلہ جانوروں کے ساتھ خیال رکھنا ایک اچھی بات ہے, اور بطور کہیں بھی سلجھے ہوئے پڑھے لکھے ہوئے انسان ہونے کی حیثیت, چاہے مسلمان ہیں آپ کرسچن ہیں چاہے جو بھی ہیں, آپ کو یہ کہا گیا کہ صلہ رحمی کا سلوک دیں. مسئلہ جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جب تک آپ لوگوں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے, جب تک ہم ان کے اداروں کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کریں گے, آپ ان سے یہ توقع نہ رکھیں کہ وہ آپ کی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کریں. ہر اول دستے کا کردار آپ کو ادا کرنا ہے. اچھا, عمران خان کی اس بات کو آپ کتنا سچ مانتی ہیں کہ اس ایشو کو مطلب بہت ٹائم بعد بہت زیادہ انٹرنیشنلائز کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے بھارت پہ بہت زیادہ دباؤ بھی پڑے گا؟ دیکھیں, یہ جیسے میں نے کہا کہ یہ عمران خان کی پالیسی نہیں ہے, یہ پالیسی جو ہے حکومت پاکستان کی پالیسی نہیں ہے. یہ پالیسی جو ہے تمام عناصر پاکستان کی ہے, پاکستان کے تمام اداروں کی, پاکستان کی تمام عوام کی, پاکستان کی تمام سیاسی پارٹیوں کی, کہ آپ کشمیر کے معاملے میں یک زبان ہیں اور آپ یکجان ہیں, اور آپ اس کے لیے کسی بھی حد تک جائیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ نے انٹرنیشنلی وہ تمام چیزیں کی ہیں, لیکن یہ آپ کے لیے ضروری تھی. اگر آپ آج نہیں کرتے تو کشمیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 5 اگست کو ہندوستان نے زندہ دفنا دیا ہے. آج کشمیری جو ہیں زندہ دفنائے جا رہے ہیں ہندوستانی کشمیر میں, مقبوضہ کشمیر میں, اور ہم اگر اس کے لیے آواز بھی نہ اٹھائیں تو یہ فیصلہ آپ نے یا میں نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ کسی اور نے نہیں کرنا, یہ فیصلہ ہر پاکستانی نے کرنا ہے کہ ہم کیا ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور اگر ہم کھڑے ہیں تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا.
عمران خان کا UN میں جو خطاب وہ کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. دیکھیے آپ کو کیا لگتا ہے اس سے ہم کیسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں اور دنیا کی اٹینشن اس طرف لے کے آ سکتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ نہیں ہے کہ وہ کتنا اہم ہے یا نہیں، یہ واحد آپ کی کوشش ہوئے گی جس میں آپ بتائیں گے، آپ اس بات کا فیصلہ کریں گے. آپ نے اقوام متحدہ کو صورتحال کی سنجیدگی سے آگاہ کرنا ہے، عسکری سنجیدگی سے آگاہ کرنا ہے، سیاسی سنجیدگی سے آگاہ کرنا ہے، اور جو انسانی حقوق کی جو پامالی ہے اس کی سنجیدگی سے آگاہ کرنا ہے. اگر آپ نہیں کریں گے اور آپ ان کا جو کیا کہتے ہیں ضمیر کو نہیں جگائیں گے تو ممکن ہے کہ آپ وہاں سے خالی ہاتھ آئیں. لیکن اگر آپ خالی ہاتھ آتے ہیں تو پھر اس کے بعد قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا. بالکل، کیونکہ عمران خان نے اپنے خطاب میں بھی یہی کہا تھا کہ میرے آنے تک قوم انتظار کرے، جو لوگ LOC کراس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میرے آنے تک انتظار کریں، میرے وہاں سے واپس آنے کے بعد اس چیز کا فیصلہ ہوگا. تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ڈاکٹر ماریہ سلطان ہمارے ساتھ موجود تھی، انہوں نے کشمیر ایشو پہ بہت ہی تفصیلی گفتگو کی. بہت